جہاں کے انصاف کی خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ رضا اکیڈمی کے روح روا الحاج سعید نوری جی ہیں. سعید نوری جی سے ہم جانیں گے کہ جس طرح سے عالمی پیمانے پر قرآن سوزی کے معاملات میں اضافہ ہو گیا ہے اور ہر کوئی جو ہے وہ قرآن پاک کی توہین کر رہا ہے, تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے, تو کبھی قرآن پاک کی توہین کی جاتی ہے. تو ایسے میں رضا اکیڈمی نے عظمت قرآن نامی جو مومنٹ شروع کی ہے, جو مہم شروع کی ہے, کیا اس کا مقصد ہے اور قرآن کے تعلق سے کیا بیداری پیدا کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیے, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو یہاں سویڈن کے اندر معاذ اللہ قرآن پاک کی توہین کی گئی ہے, اس کے بعد پھر ہالینڈ میں قرآن پاک کی توہین کی جا رہی ہے, تو اس سلسلے میں سب سے جو سخت اقدام اٹھانا چاہیے تھا وہ مسلم ممالک کو اٹھانا چاہیے. جی, مسلم ممالک کے سربراہان کے تعلق سے اگر کوئی کچھ کہہ دے تو ان کی گورنمنٹ سخت ہو جاتی ہے, وہاں کی عوام سخت ہو جاتی ہے, مگر جب رسول اللہ کی بات آتی ہے, قرآن کی بات آتی ہے, تو ان حکمرانوں کو کیوں سانپ سوکھ جاتا ہے اور یہ کیوں خاموش رہتے ہیں؟ یہاں اللہ کا فضل ہے کہ عوام کے اندر بڑی بے چینی ہے اور ان کے اندر جذبہ ہے کہ قرآن پاک کی توہین ہوئی ہے, تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ 3 فروری 2023 کو یوم عظمت قرآن کا اعلان کیا گیا ہے, اور اس سلسلے میں الحمدللہ ہمارے علماء اہل سنت اس قدر بیدار ہیں کہ دیکھیے کہ یہاں پر اس وقت کتنے علماء تشریف فرما ہیں اور ہر جگہ سے فون آ رہے ہیں, ہم وہاں پر جا رہے ہیں. ابھی ہم لوگ کل حضرت مخدوم ماہمی کے مزار شریف پر گئے اور پھر سنی دارالمحمدیہ جانا ہوا, دارالمحنفیہ جانا ہوا, اور ابھی حاجی علی جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ جو مہم چلے گی اور یہ حکمرانوں کو مجبور کرے گی کہ مسلم ممالک کو کہ ان سے سفارتی تعلقات ختم کریں, ان کے پروڈکٹس جو ہیں, ان کی مصنوعات جو ہیں اس کا بائیکاٹ کریں. جب تک یہ تمام چیزیں نہیں ہوگی اس وقت تک یہ اپنی خباثت سے باز نہیں آئیں گے. سویڈن نے جو کیا جس طرح سے, اس کے بعد ہالینڈ میں واقعہ ہوا, توہین رسالت کے بھی معاملات سامنے آ رہے ہیں, قرآن پاک کو جلانے کے معاملات سامنے آ رہے ہیں, تو اس میں جو ہے کوئی ٹھوس اقدام جو ہے یو این او کو اٹھانے کی ضرورت ہے, تو اس سے کیا مطالبہ کرتے ہیں آپ؟ یو این او وغیرہ سب سے پہل جو ہے وہ مسلم ممالک کو کرنا چاہیے. سعودی عرب کو اس کے اندر پہل کرنا چاہیے, دبئی کو, یو اے ای کو پہل کرنا چاہیے, اور جتنے 57 مسلم ممالک ہیں پہلے ان کو کرنا چاہیے. ان کو دیکھ رہے ہیں, ان کو دیکھ رہے ہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. خود یہ کیا کر سکتے ہیں, وہ ان لوگوں نے یہ کیا کہ ان کے سفیر کو بلاتے اپنے دفتر اور اس کو بتاتے کہ تمہارے ملک میں یہ کیا ہو رہا ہے اور تم کیا کر رہے ہو. اس کے تعلق سے تو کبھی ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا. تو ضرورت یہ ہے کہ حکمراں, مسلم حکمراں جو ہیں, سب سے پہلے یہ ٹائٹ ہوں اور یہ اقدام کریں, اس کے بعد پھر ہم اظہار رائے کی آزادی کے نام پر جو یہ کیا جاتا ہے, جس طرح سے ادھر دفاع کیا گیا سویڈن میں کہ بھائی اظہار رائے کی آزادی ہے, لوگوں کو اپنے طریقے پر زندگی گزارنے کی آزادی ہے, تو اس نے جو ہے وہ قرآن جلایا اور کوئی غلط نہیں کیا, ایسا جو ہے وہاں کے انتظامیہ نے کہا ہے. تو اس سلسلے میں آپ کے کیا کہنا ہے؟ نہیں, یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے, باقی کسی نہیں معلوم کتنے ممالک ایسے ہیں کہ جن کا جھنڈا اگر جلا دیا جائے تو اس پر مقدمہ ہوتا ہے. یہ مطلب دنیا بھر میں کئی ممالک ایسے میں یہ قانون بنا ہوا ہے, لیکن یہ صرف مسلمان نرم چاہ رہا ہے کہ ان کے نبی کی شان میں توہین کر دو, ان کے قرآن کی توہین کر دو, ان کے اہل بیت کی توہین کر دو, ان کے بزرگوں کی شان میں توہین کر دو, صحابہ کی توہین کر دو. کوئی بولنے والا نہیں ہے معاذ اللہ. تو یہ سب سے جو جتنے بڑے منصب پر فائز ہوگا اس کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اقدام کرے. جس طرح سے عالمی سطح پر تو مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جیسے کہ ابھی ڈاکومنٹری آئی ہے, بی بی سی ڈاکومنٹری تھی بی بی سی کی, اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ جس طرح اس وقت ہمارا عنوان صرف قرآن سوزی کا مسئلہ ہے, ہم اسی پر گفتگو کریں گے, پورا فوکس اس پر ہے. پھر انشاءاللہ تعالی جب اس سے فارغ ہوں گے تو پھر اور باتیں ہوگی. یہ تھے رضا اکیڈمی کے سعید نوری جو بتا رہے تھے کہ جس طرح سے قرآن سوزی کے واقعات ہو رہے ہیں اس کی مذمت بھی کی جا رہی ہے اور باضابطہ طور پر قرآن کی عظمت کو لے کر پروگرام منعقد کر کے مسلمانوں میں بیداری پیدا کی جا رہی ہے, اور برادران وطن کو بھی اس متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک جو ہے مذہبی